السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع یعنی آیت نمبر 11 سے شروع ہوگی۔ پہلے چونکہ یہ ایک نیا رکوع ہے، اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس رکوع کا جو مضمون ہے، جو آیات ہیں، پھر ان کو ہم باری باری پڑھ لیں گے۔ مطلب یہ کہ انفرادی طور پہ ہر آیت کو پھر گو تھرو کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کداب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم
العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ یہاں پہ الحمدللہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب آیت نمبر 11 یعنی کہ ورس نمبر 11 سے آج کی کلاس کا جو موضوع ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا، انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنیا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، تغنیا فائدہ پہنچائے گی، کام آئے گی، عنہم ان کے، اموالہم اموال ان کے، مراد یہ ہے کہ ہرگز فائدہ نہیں پہنچائیں گے ان کو ان کے اموال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کی طرف سے کوئی چیز، مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابل پر نہ ان کے بیٹے نہ ان کے اموال کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ ان کو اللہ کے مقابل پر پہنچائیں گے نہیں۔ وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں، ہم یہ لوگ یا وہ لوگ، وقود النار، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، جس طرح مثال کے طور پہ پیٹرول وغیرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی ہے، فرمایا وقود النار آگ کا ایندھن ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے۔ ذکر چل رہا تھا ایسے لوگوں کا کہ جو انکار کرتے ہیں، اور اگر پچھلی جو اوپر کی آیات ہیں ان میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انکار کرنے والے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، قسم قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر تو ایمان کی چادر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور منہ سے اپنے آپ کو مومن کہلا رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کے کفر بھرا ہوتا ہے، اور قرآن میں وہ قسم قسم کے جو اپنی طرف سے تعویلات جو ہیں وہ ان کو گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح پر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی بھی کوششیں کرتے ہیں۔ ان ایسے لوگوں کے دلوں میں کجی بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسے دن میں جمع کرنے والا ہوں جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، پس خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آیا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مضمون سکھا رہا ہے کہ خدا کی آیات کا انکار نہ کرنا، کیونکہ اگر خدا کی آیات کا انکار کر دیا تو وہ چیزیں جن کے اوپر تم دم دناتے پھرتے ہو، جن کے اوپر تم فخر محسوس کرتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز جب خدا آئے گا تو خدا کے مقابل پر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ آگ کا ایندھن بنیں گے، یعنی کہ جہنم کی پاتال میں ڈالے جائیں گے۔ ایندھن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سب سے نیچے رکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ بس کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ ایسے جو لوگ ہوں گے وہ جہنم کی آگ کے پاتال میں ہوں گے، جہنم کے پاتال میں ہوں گے۔ پھر فرمایا کدأبی، کا جو کیاف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طرح، دأب طرز عمل، کدأبی طرز عمل کی طرح، کن کے طرز عمل کی طرح؟ فرمایا آل فرعون، فرعون کی قوم کے، آل سے مراد بچے بھی لیے جاتے ہیں اور قوم بھی لی جاتی ہے، بس یہاں پہ آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے جو اس کے لیے بمنزلہ اس کے بچوں کی طرح تھی۔ کدأبی آل فرعون، فرعون کی قوم کی طرح، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے ہوئے، کذبوا بآیاتنا، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، بآیاتنا ہماری آیات کا، ہمارے نشانات کا۔ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ فرمایا فأخذہم اللہ، پس اخذا اس نے پکڑا، ہم انہیں، کس نے پکڑا؟ اللہ نے، فأخذہم اللہ پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب پکڑنے میں بہت سخت ہے، عقاب کہتے ہیں سزا دینے میں، شدید کہتے ہیں جو بہت سخت ہو، بس خدا پکڑنے میں بھی اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔
اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے بلکہ ایک پیشن گوئی کے رنگ میں یہ بات بیان فرمائی. فرمایا قل للذین، قل تو کہہ دے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون وہ ان قریب، تغلبون جب سین کسی لفظ کے شروع میں لے کر آئیں تو اسے مراد ہوتی ہے کہ ان قریب یہ بات ہونے والی ہے، یعنی یہ بات ضرور ہوگی. ستغلبون، تغلبون کہتے ہیں تم پر غلبہ پایا جائے گا یا تم مغلوب ہو جاؤ گے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کو کہہ دے کہ کافر جو ہیں وہ عنقریب مغلوب ہونے والے ہیں. وَتُحْشَرُونَ اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اِلَى جہنم جہنم کی طرف، یعنی جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور بئس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا. المہاد، مہاد کہتے ہیں ٹھکانے کو. اگلی آیت میں فرمایا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اس آیت میں جو غزوہ بدر ہے اب اس کی طرف اللہ تعالیٰ مضمون جو ہے وہ پھیرنے لگا ہے. فرماتا ہے قد کان لکم، قد یقیناً، کانا تھا، لکم تمہارے لیے، یقیناً تمہارے لیے تھا یا ہے، آیتن ایک نشان، فی اس معاملے میں، اس بارے میں، فئتین دو گروہ، التقطا یا التقطا اس کا مطلب ہوتا ہے جو آپس میں ملے، جن کی آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی. ترجمہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، یقیناً ان دو گروہوں میں تمہارے لیے ایک بڑا نشان تھا جن کی مڈ بھیڑ ہوئی، یعنی مومنوں کا گروہ اور کفار کا گروہ. فرمایا فئتن کا مطلب ہے ایک گروہ، تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واخری اور دوسرا گروہ، کافرتن جو کافروں کا تھا، یرونہم وہ انہیں دیکھتا تھا، یا یہ کہ وہ ان کو دیکھتے تھے. یہاں پہ بات چل رہی ہے مومنوں کی کہ مومن جو تھے یعنی کہ صحابہ کی جماعت وہ کفار کو کس طرح پر دیکھ رہے تھے اپنے سامنے. فرمایا مثلیہم اپنے سے دگنا. رأی العین، رأی العین کا مطلب ہوتا ہے ظاہری نظر میں، یعنی کہ کفار جو تھے وہ مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنی تعداد سے دگنے دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ حقیقت حال تو یہ تھی کہ مومنوں سے وہ دگنے نہیں بلکہ تگنے تھے، 3 گنا زیادہ تھے. غزوہ بدر کو اگر دیکھا جائے، اس کے احوال پڑھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے، اور جن کا مقابلہ 1000 یا 1000 سے کچھ اوپر کفار مکہ کے ساتھ تھا. اس طرح پر جو ریشو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کے مقابلے پہ کم از کم 3 کفار تھے. پس بظاہر تو جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کے مقابلے پہ 3 کفار، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مومنوں کو کفار اپنے مقابلے میں 3 گنا نہیں بلکہ 2 گنا دکھائی دے رہے تھے. مطلب یہ تھا کہ مومنوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مومن جو تھے وہ اور زیادہ ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ اور دلیری کی روح جو ہے وہ پیدا ہو گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے مقابلے میں صرف دگنے ہیں. اس وقت یہاں پہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کے بعض حصوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ 20 لوگوں کے مقابل پر کافی ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ صرف 2 کے مقابل پہ رکھا ہے. تو کیا ان آیات میں بظاہر تضاد ہے؟ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس طرح پر کھولا، فرماتے ہیں کوئی تضاد نہیں. اس مقام پر یعنی کہ جب اسلام کی دفاعی جنگوں کی بالکل ابتدا ہے، اس وقت جو مومن تھے ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی کہ اس وقت ایک مومن اپنی طاقت وغیرہ کے لحاظ سے صرف 2 کفار کے مقابلے پہ ہے. یعنی یہ کہ ایک مومن جو ہے وہ 2 یا 3 کے لیے کافی ہے. جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا گیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو طاقت تھی اس کو بھی بڑھانا شروع کر دیا، انفرادی طاقت کو بھی اور اجتماعی طاقت کو بھی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک مومن مسلمان 20 کفار کے مقابلے پہ کافی تھا. اور اگر اسلام کی ان تمام دفاعی جنگوں کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی بھی جنگ میں
مومنوں کی تعداد کفار کی تعداد سے نہ برابر ہوئی ہے نہ ہی زیادہ ہوئی ہے، ہمیشہ کئی ہزار یا کئی گنا کم ہی رہی ہے، اور ہمیشہ کئی گنا کم ہونے کے باوجود کفار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے وہ فتوحات عطا فرماتا چلا گیا اللہ تعالیٰ۔ بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی، اس طرح پر کہ تھے تو وہ 3 گنا زیادہ، لیکن وہ 2 گنا کر کے دکھائی دیے گئے۔ تعداد میں پھر بھی تھے وہ مومنوں سے زیادہ ہی، لیکن یہ کہ 3 گنا کے بجائے ان کو دگنا کر کے دکھایا گیا۔ اس طرح پر مومنوں کا جو حوصلہ تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور جو دوسرے تھے یعنی کہ جو کفار تھے، قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مومنوں کی تعداد اور زیادہ کم کر کے دکھائی دی۔ مومنوں کی تعداد تھی 313 اور کفار تھے 1000، لیکن کفار کو 313 بھی نہیں تھے دکھائی دیتے، وہ اور کم دکھائی دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ مومنوں کو اور زیادہ جو ہے وہ معمولی سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بس اتنے سے ہی ہیں، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ان کو تو بڑی آسانی سے ہم ختم کر دیں گے۔ اور اس طرح پر جب ایک انسان سوچتا ہے کہ یہ تو میرے مقابل پہ کوئی بھی چیز نہیں، وہ لازمی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ نہیں کرتا، اور جب جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جب اس پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، سامنے والا جو ہے وہ تو در حقیقت کافی طاقتور ہے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس طریق پر جہاں مومنوں کا حوصلہ بڑھایا یہ دکھا کر کہ ان کو کفار کی تعداد 3 گنا کے بجائے 2 گنا کر کے دکھائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کفار کو مومنوں کی تعداد اور زیادہ ہلکی کر کے دکھائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک انسان کا جو نفسیاتی نقطہ ہوتا ہے وہ بیان فرمایا۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص سامنے والے کو اپنے سے کم دیکھے یا اپنے سے کمزور حالت میں پائے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کو تو میں بڑی آسانی سے چت کر سکتا ہوں، اس کو بڑی آسانی سے میں گرا دوں گا اور اس کو زیر کر لوں گا۔ لہٰذا وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے تو اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور دوسری طرف وہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ دکھائے کہ ان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کی طاقت کو بڑھا کے یا یہ کہ ان کو یہ جذبہ دلا کے کہ وہ 2 کے اوپر بھاری آ سکتے ہیں، ان کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنی 100% طاقت جو ہے وہ لگا دے۔ ایک طرف مومن تھے جو اپنی 100% طاقت لگا رہے تھے، اور دوسری طرف کفار تھے جنہوں نے مومنوں کو کم دیکھ کر اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنے کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں گیا۔ اور جب جنگ شروع ہو گئی اور جب ان پہ یہ بات عیاں ہو گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں تو اپنا پورا زور لگانا چاہیے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے مومنوں نے کفار کے ایک بڑے حصے کو شکست دے چکی تھی، جس کا طبی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو کفار تھے وہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے اور پھر وہ دوبارہ اکٹھے ہو نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یؤید، اور اللہ تعالیٰ ہے یؤید، وہ تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے سے، وہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے، من یشا، من جسے یا جو، یشا وہ چاہے، یعنی جس کی چاہے اللہ تعالیٰ اپنی تائید کے ذریعے سے مدد کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس بات میں ہے، اس واقعے میں ہے، لعبرۃ، ایک عبرت، لأولی الابصار، لی جو ہے یہ لام تعلیل ہے، کسی چیز کی غرض بیان کرنے کے لیے آیا ہے، مطلب ہوتا ہے اس لیے، لیے اولی الابصار، عقل والے، مراد یہ ہوگی یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے ضرور ایک بڑی عبرت ہے، ایک نشان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے زینا للناس، زینا خوبصورت کر کے دکھائی، خوبصورت کر کے دکھائی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہوات، شہوات کہتے ہیں خواہشات کو۔ اب یہ خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، بس خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شہوات کا جو ترجمہ فرمایا آپ نے کیا طبعاً پسند کی جانے والی چیزیں، جو نیچرلی انسان کو بعض چیزیں پسند آ جاتی ہیں،
ان کا ذکر یہاں پہ فرمایا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ خوبصورت کر کے دکھائی گئی انسانوں کے لیے حب الشہوات، حب محبت، الشہوات تباً پسند آ جانے والی چیزوں کی محبت. مثال پھر آگے دی من النساء، مثلاً یہ کہ عورتوں کی جو انسان کو محبت ہو، والبنینا اور بچوں کی، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیروں ڈھیر. قناطیر المقنطرہ محاورہ ہے عربی کا جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیروں ڈھیر. من الذہب ڈھیروں ڈھیر سونے کے. الذہب جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے سونا، یعنی سونے کے ڈھیروں ڈھیر جو ہیں ان کی انسان کو خواہش ہو. والفضہ اور چاندی کے ڈھیروں ڈھیر. والخیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، مسومہ داغے ہوئے جن کے اوپر نشان لگائے گئے ہوں. مراد یہ ہوتی ہے کہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں. والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتیاں. ذالک یہ ہیں متاع الحیات الدنیا، متاع کہتے ہیں مال و دولت. فرمایا یہ تمام چیزیں مال و دولت ہیں کس چیز کی؟ حیات دنیا کی، اس دنیا کی زندگی کی. یعنی کہ یہ بس ایک عارضی سی چیز ہے، عارضی سا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے. واللہ اور اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس جو ہے حسن المآب بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسانی فطرت ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھایا کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ اگر مرد ہے تو وہ عورت سے محبت کرتا ہے، عورت ہے تو وہ مرد سے محبت کرتی ہے. پھر یہ کہ انسان بچوں سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ کہ انسان سونا چاندی سے محبت کرتا ہے، یعنی مال و دولت سے محبت کرتا ہے. پھر یہ کہ خیل المسومہ داغے ہوئے گھوڑوں سے انسان محبت کرتا ہے. داغے ہوئے گھوڑوں سے مراد اعلیٰ قسم کی جو سواریاں ہیں وہ مراد ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی گاڑیوں سے بہت محبت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جس طرح کسی زمانے میں لوگوں کو گاڑیاں جو جب نہیں تھیں اس وقت گھوڑوں سے انسان محبت کرتا تھا. تو یہاں پہ جو سواری کی بہترین شکل تھی یعنی گھوڑے، ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جن چیزوں کو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں آرام کا اور اپنی خوشی کا باعث سمجھتا ہے، جیسے میاں بیوی ہیں یا بچے ہیں یا ان کے مال و زر ہیں، یا یہ کہ ان کی سواریاں ہیں بہترین قسم کی، یا یہ کہ ان کے مویشی وغیرہ جانور وغیرہ ان کے جو ایسٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ ان کی زمینیں ہیں، ان کی کھیتیاں ہیں، انسان ان کے اوپر بڑا فخر اور مباحث سے کام لیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تو اسی دنیا میں رہ جائیں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں ادھر ہی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. انسان کے پاس انسان کا اصل مال و زر، اصل متاع تو وہی ہے جو خدا کے پاس ہے. بس سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا مال و زر ہے جو خدا کے پاس ہے. بس قرآن کی پچھلی آیات جو اسی صورت میں گزری، جو سورہ بقرہ میں گزری، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح توجہ دلائی کہ دیکھو خیر زاد تقوی، بہترین زاد راہ اگلے جہاں کے لیے جو تمہیں فائدہ دے گا، بہترین متاع وہ تقوی ہے، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، وہ تمہارا ایمان ہے. بس یہ وہ چیزیں ہیں جو در حقیقت انسان کو فائدہ دیں گی. انسان کے بیوی بچے اور باقی اس کی جو ایسٹس وغیرہ ہیں، جو اس کی ملکیت ہے، وہ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی سوائے اس کے کہ وہ ان کے ذریعے سے اسی دنیا میں نیک اعمال بجا لائے. مثلا یہ کہ اپنے بچوں کو نیک تربیت ان کو کرے، ان کی نیک تربیت کرے، تاکہ وہ جب نیک اعمال بجا لائیں تو ماں باپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ کے طور پہ ثواب ملے. پھر اسی طریق پر جو انسان کو دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس دولت کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، دوسروں کی مدد کرے، غرباء پروری کرے. پھر یہ کہ زکوٰۃ وغیرہ دے، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ کرے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اسی دنیا میں جنت کما لیتا ہے. فرمایا اگلی آیت میں، قل تو کہہ دے، کیا انبئکم میں خبر دوں تمہیں. یہ انبی جو ہے یہ نبا سے نکلا ہے، اور نبا کہتے ہیں خبر کو، یعنی جو بات ابھی ہوئی نہیں، ہونے والی ہے اس کے بارے میں. اسی سے لفظ نبی نکلا ہے. نبی کہتے ہیں جس کو ڈھیر ساری خبریں دی جائیں. مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم الغیب کی خبر دی جائے
اس کو نبی کہتے ہیں۔ اب علم الغیب کی خبر بعض دفعہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سچا خواب دیکھ لیتے ہیں، یا بعض لوگ ہیں ان کو سچی خوابیں آتی رہتی ہیں، تو کیا اسے یہ مراد ہے کہ وہ بھی نبی ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کلام میں اور اسی طرح حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ میں جو باتیں بیان کی کہ کس طرح سے انسان نبی ہوتا ہے، وہ شرائط کیا ہیں، ان کا مختصر خلاصہ یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ نبی کے لفظ میں یہ شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ خدا تعالیٰ کثرت سے اس کے ساتھ کلام کرے۔ اس میں کثرت کلام پایا جاتا ہے، یعنی کہ الہام اور وحی کثرت سے ہو اور اس کے اندر غیب کی خبر بھی ہو۔ پہلی بات تو یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ایسے شخص کو خدا تعالیٰ نبی کے نام سے موسوم بھی کرے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ خدا تعالیٰ غیب کی جو خبریں ہیں یا کثرت سے اس پہ الہام و وحی کرے، بلکہ ساتھ میں اس کو اللہ تعالیٰ خود نبی بھی کہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو وہ خبریں اس کو دی جائیں وہ اس نوعیت کی ہوں کہ جس میں کسی قوم کی تباہی اور کسی قوم کی فلاح و بہبود اور ترقی کی خبریں اس میں پائی جاتی ہوں۔ یہ وہ تین باتیں ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے وہ نبی کہلاتا ہے۔ جس شخص میں یہ تین باتیں پوری ہو جائیں گی وہ خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔ اور انہی تین شرائط پر کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اللہ تعالیٰ کا ایک نبی مانتے ہیں، لیکن نبی ان معنوں میں کہ آپ کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے، آپ نے کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھی، آپ نے کوئی نیا قبلہ نہیں دریافت کیا، بلکہ آپ کی شریعت بھی وہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی شریعت قرآنیہ، آپ کا دین بھی وہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یعنی دین اسلام، آپ کی نماز بھی وہی، قبلہ بھی وہی، تمام چیزیں وہی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر سب چیزیں وہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہیں تو پھر نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید نبی اس کو کہتے ہیں جو نیا مذہب شروع کرے، جس کے اوپر کوئی کتاب نازل ہو یا کوئی نئی شریعت اس کے اوپر آئے۔ حالانکہ یہ بات خود قرآن کے مطالعہ سے غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار ایسے انبیاء کا ذکر فرمایا جن کو کسی قسم کی کوئی نئی شریعت، کوئی نئی کتاب نہیں دی گئی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، ان کو کتاب دی، صحیفہ دیا، لیکن آگے سے ان کے بیٹے دو تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا کے نبی، اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی خدا کے نبی۔ لیکن ان دونوں نبیوں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کی، ان کی شریعت کا پرچار کیا، اس کی تبلیغ کی، خود ان کو اپنی کوئی شریعت نہیں دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو نبی بھی کہتا ہے، ان کو رسول کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یاد کیا۔ پھر اسی طرح اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی جس کو ہم تورات کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے ایک مذہب کی بنیاد پڑ گئی۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو اتنے ڈھیر سارے نبی بنی اسرائیل کی امت میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آئے، ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی شریعت نہیں دی۔ مثلا ہارون علیہ السلام ہیں، یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، یہ جتنے انبیاء آئے، خود عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی شریعت عطا نہیں کی، کوئی نیا مذہب نہیں دیا۔ یہاں پہ ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی۔ بس انجیل کے بارے میں یاد رکھنے والی بات یہاں پہ مختصراً بتا دیتا ہوں، یہ ہے کہ انجیل کوئی شریعت کی کتاب نہیں، انجیل صرف ان الہامات اور وحی کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر نبی سے کلام کرتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا، لیکن کوئی نئی شریعت ان کو نہیں دی۔ اس کے مقابل پر اسی طرح ہماری جماعت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی خواب دکھائے، الہامات کیے، کشوف دکھائے اور وحی کی، ان کو بعد میں کتابی شکل میں اکٹھا کر لیا گیا جس کو ہم تذکرہ کہتے ہیں۔ لیکن تذکرہ اپنی ذات میں کوئی شریعت کی کتاب نہیں، کوئی نئی کتاب اس رنگ میں نہیں کہ اس کے ذریعے سے کسی نئے دین کی بنیاد پڑی ہو، بلکہ وہ صرف یہی ہے کہ ایک مجموعہ ہے ان الہامات اور وحی کا جو مسیح موعود علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ ٹھیک اسی طرح انجیل اس مجموعے کا نام تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو مختلف وحیاں
اور مختلف الہامات اور مختلف کشوف جو ان کو وقتاً فوقتاً دکھائی دیے گئے، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے انجیل رکھا۔ انجیل اپنی ذات میں شریعت کی کوئی نئی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، قل، تو کہہ دے، کیا انبئکم، میں تمہیں خبر دوں یا خبردار کروں، بخیر، خیر کے بارے میں، من ذالکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے، کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں، جن کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا تھا۔ فرمایا کیا میں ان سے بہتر چیزوں کی تمہیں خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا کہتے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ہے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جناتن، باغات ہیں، تجری من تحتہا، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے دامن میں، انہار، الانہار کہتے ہیں نہریں، یعنی وہ لوگ، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان سے زیادہ بہتر چیزیں بتا رہا ہے جن کے پیچھے لوگ اندھا دھند دوڑے ہوتے ہیں، یعنی جیون ساتھیوں کے پیچھے، ان کی محبت میں، بچوں کے پیچھے، پھر سونا چاندی یعنی مال و زر، دولت جو ہوتی ہے، جو ظاہری دولت ہے، اس کے پیچھے، پھر خوبصورت سواریوں کے پیچھے، اسی طرح دنیا کی جو دوسری متاعیں ہیں ان کے پیچھے انسان اندھا دھند بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیں کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے زیادہ بہتر چیزوں کے بارے میں مطلع نہ کروں؟ اور پھر کہتا ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں اور کن کے لیے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں، اس سے پہلے یہ جواب دیا کہ ہیں کن کے لیے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ چیزیں کیا ہیں ان متقیوں کے لیے، وہ چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے باغات ہیں، اوپر بھی کھیتیوں کا، انعام کا، گھوڑوں کا، اسی طرح دنیا کی چیزوں کا ذکر تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگلی جہاں کے چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا تمہارے لیے ایسے باغات تیار کیے گئے ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ، فیہا، اس میں رہو گے، وازواج مطہرہ، اور پاک جوڑے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ پاک جوڑے کیا ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کو مختلف رنگوں میں بیان فرمایا۔ مثلا یہ کہ اس کے بارے میں حور کا لفظ بھی آتا ہے کہ یہ جو حور ہوگا۔ اب حور کیا چیز ہے؟ حور کے بارے میں خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان فرما دی کہ حور سے مراد یا ازواج مطہرہ سے در حقیقت مراد انسان کے اپنے جوڑے ہیں، یعنی انسان ایک مرد ہے، اگر مرد کی جو اس جہاں میں بیوی ہے، انہی کی ایک دوسرے کی جو رفاقت ہے وہ اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر سوال یہ ہوتا تھا کہ اگر اس جہاں میں کسی کے گھر میں سکون نہیں تو پھر کیا وہ اسی شخص کی صحبت اختیار کرے گا اگلے جہاں میں بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اگلے جہاں میں جنت میں انسان جائے گا تو اس سے پہلے سب کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی غل ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ ان کے دلوں کو، ان کے وجودوں کو، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر چکا ہوگا۔ جب روح اور وجود پاک صاف ہو چکا ہوگا تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے نتیجے میں پھر انسان ایک دوسرے سے جھگڑا وغیرہ نہیں کریں گے، اور گویا یہ بات صادق آ جائے گی کہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سول میٹ، تو یہی ہیں جو ہمارے سول میٹ وہاں پہ بنا کے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ یہ ذکر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں بھی کیا ہے، جہاں پہ سورہ البقرہ کے شروع میں یہ ذکر آتا ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس ضمن میں اسی آیت کے غالباً فٹ نوٹ میں حضور نے یہ بات بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف یہی بات نہیں، رضوان من اللہ، بلکہ خدا کی رضا بھی تمہیں دی جائے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے، کامل بصارت رکھنے والا ہے، چیزوں کی پاتال تک اس کی نظر ہے، بالعباد، اس کے بندے۔ یہ عبد کی جمع ہے عباد، عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، عباد اس کی جمع یعنی بندے۔ مراد یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یقولون، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ یہ ذکر چل رہا تھا نا کہ یہ جو جنت کی نعمتیں ہوں گی یہ کن کے لیے ہے؟
تو پہلی صفت ان کی بتائی کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے خدا کا خوف اپنے دل میں ہر وقت طاری رکھتے ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، یقیناً ہم نے، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقینا، اور قینا، ہمیں بچا۔ یہ جو قی ہے قاف کے نیچے زیر، یہ در حقیقت فعل امر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچا۔ وقینا، اور یہ نون الف جو آخر پہ اس کے آیا ہے، اس سے مراد ہے ہم، وقینا، اور ہمیں بچا، عذاب الناری، آگ کے عذاب سے۔ اگلی آیت میں مزید اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ باغات اور کن کن کے لیے ہیں۔ فرمایا الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بھی تو ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والوں کے لیے بھی تو ہیں، والقانتین، اور فرما برداری یعنی اطاعت کرنے والوں کے لیے بھی ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والوں کے لیے، خرچ کس کے لیے؟ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے والوں کے لیے، والمستغفرین، اور مستغفرین کے لیے، مستغفرین کہتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، بالاسحار، صبح کے وقت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صبح کے وقت استغفار کرنے کی ایک فضیلت بیان کر دی کہ صبح کے وقت استغفار کرنا انسان کو اس زمرے میں لے آئے گا جس زمرے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغات عطا فرمائے گا۔ بس ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھا کر خاص طور پر صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، سچ بولنے والوں کو بھی۔ صبر کے بارے میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ صبر اس چیز کو نہیں کہتے کہ ہر چیز کے اوپر ہی انسان جو ہے وہ چپ ہو کے بیٹھ جائے اور کہے کہ یہ صبر ہے۔ اس سے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کے خلاف جنگ کے حالات پیدا کر دے اور انسان چپ کر کے بیٹھا رہے گو کہ حالات جنگ کے ہوں اور کہے کہ نہیں ہمیں صبر کرنا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی، اور یہ اپنے ہاتھ سے خود کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ بس ایسے موقع پہ صبر کرنا در حقیقت صبر نہیں کہلاتا بلکہ بزدلی کہلائے گا۔ بس صبر کو بھی اس جگہ لگانا چاہیے، اس جگہ اس کا استعمال ہوگا جہاں پہ صبر کی اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول تلقین فرمائے۔ والصادقین، پھر یہ کہ جو سچ بولتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کے بارے میں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ بعض لوگ ہیں وہ دوسروں کے منہ پہ کھری کھوٹی جو بھی بات ہوتی ہے دوسروں کے منہ پہ کر دیتے ہیں، اور اس قسم کی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے، اور جب دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو بڑے سچے ہیں، ہمیں تو سچ بولنے کی عادت ہے، ہم تو منہ پہ سچ بولتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے سچوں کی خدا کو ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے صاف گو ہیں، منہ پہ سچ بول دیتے ہیں، حضرت خلیفۃ مسیح رابع فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا سچ ان کے منہ پہ مارا جائے گا۔ پس جہاں اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی تلقین فرمائی وہاں پہ اخلاق کے مطابق بات کرنے کا سلیقہ بھی تو سکھایا، یہ بھی تو سکھایا کہ ہر بات کرنے کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے، نرمی سے بات کرنے کا بھی تو طریقہ سکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم قسم کے لوگ آتے تھے، ان میں مومنین بھی تھے، ان میں منافقین بھی تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ، اخلاق کے اعلیٰ اس قسم کے تھے، اس پائے کے تھے کہ دشمن سے دشمن بھی یہ کہے بغیر رہ نہیں تھا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم خو انسان کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات آپ کی صرف بیان کی، رحماء بینہم، کہ آپس میں مومن جو ہیں وہ نرم خو ہیں، اشداء علی الکفار، لیکن کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ اس کے باوجود ایک دفعہ ایک واقعہ آتا ہے احادیث کی کتب میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غالباً ایک دفعہ اپنے گھر میں ایک بات کر رہے تھے کسی شخص کے بارے میں کہ ایک شخص ہے اور اس کے اندر اس قسم کی بعض باتیں پائی جاتی ہیں، جو بھی وہ ذکر چل رہا تھا۔ اب آبویسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے بارے میں ذکر کریں گے تو وہ تربیتی رنگ ہی میں ہوگا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بڑی پیار اور محبت سے اس شخص سے اپنی باتیں جو ہیں وہ فرمائی۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ شخص ایسا ہے،
لیکن جب یہ آیا تو آپ نے اس سے اتنی پیار اور تحمل سے بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اخلاق کے اعلیٰ ہیں، اخلاق فاضلہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھے سکھائے ہیں. کہ ٹھیک ہے اس شخص میں کمیاں بیشیاں اپنی جگہ، لیکن مجھے تو بہرحال اس سے پیار محبت اور تحمل کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے. بس اس میں ہمارے لیے سبق ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم تو سچ بولنے کے عادی ہیں. آپ سچ بولیں، لیکن سچ بولنے سے اگر دوسروں کے آپ نے اس رنگ میں سچ بول رہے ہیں کہ آپ دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، دوسروں کے احساسات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، تو یاد رکھیں پھر آپ سچوں والی کیٹیگری میں نہیں، پھر آپ اس کیٹیگری میں آئیں گے جس کے بارے میں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کا سچ ان کے منہ پہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ مارے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے والقانتین، اطاعت کرنے، یہ قانت کی جمع ہے، کہتے ہیں اطاعت کرنے والا، قانتین اطاعت کرنے والے. اب بعض لوگ بڑی بڑی چیزوں میں تو اطاعت کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جا کے اطاعت جو ہے وہ نہیں کرتے. مثلا اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم یہ کام کرو کہ تم مثال کے طور پہ حفاظت خاص کی ڈیوٹی کر لو، تو وہ چونکہ ایک بڑی ڈیوٹی اپنی طرف سے اس کو سمجھے گا، وہ بڑی آسانی سے اس کو کر لے گا اور بڑے جوش اور خروش کے ساتھ وہ کہے گا کہ ہاں میں خلیفہ وقت کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی کیوں نہ کروں. لیکن اگر اسی شخص کو کوئی معمولی سی ڈیوٹی دے دی جائے جو بظاہر اس کے معمولی ہو، لیکن کوئی ڈیوٹی معمولی نہیں ہوتی، مثلا یہ کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم اس سال حفاظت خاص کے بجائے جلسہ سالانہ کے جو جلسہ گاہ کے جو واش رومز ہیں تم ان کی صفائی وغیرہ کر لو، تو عین ممکن ہے کہ وہ قسم کے بہانے تلاش کر لے یا یہ سمجھے کہ شاید اس میں اس کی کوئی تحقیر ہو گئی ہے. حالانکہ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، چاہے کوئی بھی ڈیوٹی ہو. اور یہ وہ نقطہ ہے جو جماعت احمدیہ میں شروع دن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کوئی ڈیوٹی چھوٹی نہیں، چاہے وہ لنگر کی ہو، چاہے وہ پانی پلانے کی ہو، چاہے وہ صفائی کی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کی ہو، جو بھی ڈیوٹی ہو، ڈیوٹی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے اس کی ایک اہمیت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً شورا ہو رہی تھی، اس کے بارے میں اس میں حضور نے ایک تقریر میں یہ بات بیان کی کہ اگر میں کوئی بڑی بڑی بات کروں، کسی کو کہوں کہ اچھا فلاں جگہ کے لیے تو اپنی زندگی وقف کر کے چلے جاؤ، تو بڑی خوشی کا اظہار کہتے ہیں ہاں ہم ضرور کریں گے. لیکن اگر اسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے یا کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ چند گھنٹوں کے لیے باہر کھڑے ہو جاؤ اور سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرو اور کسی کو اندر نہ آنے دو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ کس قسم کی ڈیوٹی دے دیا. تو فرمایا کہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈیوٹی دے دی جائے انسان اس کے اوپر صدق کے دل کے ساتھ، پورے دل کی بشاشت کے ساتھ، بشاشت قلبی کے ساتھ انسان اس کے اوپر کھڑا ہو جائے اور صحیح طریق پر اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ انجام دے. یہاں پہ اطاعت کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ ہمارے امام پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ بنصر العزیز کی طرف سے ہمیں جو بات کہی جائے ہم اس کی اطاعت کریں، چاہے اس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے ہو، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے کسی اور چیز سے تعلق ہو. مثلا یہ کہ حضور ہمیں بیان کرتے ہیں، ہمیں فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اسلامی اخلاق کو رواج دیں، یا یہ کہ بچوں کو پیار محبت سے ان کی تربیت کریں، ان پہ سختی نہ کریں، یا یہ کہ خامندوں کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی رسپیکٹ کریں اور ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، یا یہ کہ عورتوں کو حضور یہ فرماتے ہیں کہ وہ پردہ کریں، یا یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامندوں کی اطاعت کریں. جب حضور ہمیں ایک بات بیان فرماتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ فوری طور پہ ہمارے گھروں میں ایک پیار محبت کا، ایک امن کا، ایک جنت نظیر معاشرہ کریٹ ہو جاتا ہے، ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس سے ہمارے گھر جنت نظیر بن جاتے ہیں. یہ تو فوری طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے جو آگے چل کے ہمارے سامنے آئے گا، جس کا ذکر اس آیت میں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جنت عطا فرماتا ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہاں میں بھی. پھر اسی طریقے سے منفقین یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا بھی ذکر آ گیا. پھر مستغفرین بالاسحار کا بھی ذکر آ گیا کہ جو صبح کے وقت خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں. اس سے یہ نہیں مطلب لینا چاہیے کہ استغفار صرف صبح ہی کے وقت کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کا ذکر کرے. خود اسی صورت میں آگے چل کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مومن تو وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پہلو کے بل بھی چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں.
پس یہاں پہ خاص طور پہ صبح کے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستغفرین بالاسحار کا جو لفظ ہے وہ استعمال فرمایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے شاہد اللہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دیتا ہے۔ اللہ شاہدہ گواہی دی، اللہ نے، انہو کہ وہ، لا الہ نہیں عبادت کے لائق الا ہوا سوائے اسی کے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ والملائکۃ اور ملائکہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم اور صاحب علم لوگ، یعنی وہ جن کا پیچھے ذکر ہو گیا تھا راسخ العلم لوگ جو ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ قائمًا بالقسط، قائمًا کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے، بالقسط انصاف کے اوپر، یعنی اللہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور اہل علم بھی یہی شہادت دیتے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرما رہا ہے، العزیز الحکیم، کہ وہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تیسرے پارے کا نصف جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابھی رکوع ختم نہیں ہوا لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الدین، ان یقیناً الدین یہ دین، ان الدین یقیناً یہ دین، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، الاسلام اسلامی ہے، یعنی یہی دین ہے جو اسلام ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یقیناً خدا تعالیٰ کے پاس جو دین کہلانے کے لائق ہے اب وہ اسلامی ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب جو ہمارے جماعت کے لٹریچر میں ہے وہ یہ ہے کہ اب خدا تعالیٰ کی جو منشا کے مطابق دین ہے، جس دین کو، جس مذہب کو اب خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید حاصل ہے، وہ دین اسلامی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے اس آیت کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اب تمام مذاہب سے خدا تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ بے شک کسی وقت میں وہ مذاہب خدا ہی کے ہاتھ سے جاری ہوئے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا مذہب، مثلا پچھلے سابق انبیاء کو جو شریعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن اب دین اسلام اور شریعت محمدیہ یعنی قرآن پاک ہی ہے جس کو خدا تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، خدا کی مدد حاصل ہے۔ بس اب جب بھی ضرورت ہوگی خدا تعالیٰ اسی دین کی مدد کرے گا، اور دوسری تمام ادیان جو ہیں، دوسرے تمام دینوں سے خدا تعالیٰ نے اپنی مدد کا ہاتھ اب کھینچ لیا ہے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، وما کا مطلب ہے اور نہیں، اختلاف کیا، اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما سوائے اس کے، من بعد ما کے بعد اس کے، جو جاءہم ان کے پاس آیا، جاءہم العلم علم ان کے پاس آیا، بغیم بینہم باہمی بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا اس میں جو کتاب میں ان کو دیا گیا تھا، جو بعد اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے علم آ چکا تھا۔ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں ترجمہ فرمایا، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اختلاف نہیں کیا مگر آپس میں سرکشی کرتے ہوئے اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ وَمَن یکفر اور جو یکفر انکار کرتا ہے، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ پس اللہ تعالیٰ ہے، سریع الحساب، سریع کہتے ہیں بہت تیز، الحساب حساب لینے میں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا حساب لینا شروع کر دے تو پھر دیر نہیں لگاتا۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب کرتا ہے۔ بس ان دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ وہاں پہ یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن یہ کہ ڈھیل بھی ایک وقت تک دی جاتی ہے، جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر حساب شروع ہوتا ہے، اور جب حساب شروع ہوتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر فوراً حساب لے لیا جاتا ہے۔ یہ مراد ہے سریع الحساب کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن پس اگر حاجو وہ جھگڑتے ہیں کا تجھ سے، فَقُل تو کہہ دے، اسلمت
میں تو اسلام لے آیا، یا یہ کہ میں تو فرما بردار ہو گیا، تابع ہو گیا. وجہیہ، اسلمت وجہیہ، میں نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، لیکن وجہ سے مراد عربی زبان میں وجہن سے مراد انسان کی مرضی بھی ہوتی ہے اور انسان کی توجہ بھی ہوتی ہے. لہذا فرمایا کہ میری توجہ، میری مرضی، میرا وجود، میرا چہرہ، میں نے سب کچھ اپنا جو تھا میں نے تو کس کے تابع کر دیا؟ للہ، خدا تعالیٰ کے تابع کر دیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، یعنی جو میری پیروی کرتے ہیں، انہوں نے بھی اور میں نے بھی اپنے وجود کو، اپنی توجہ کو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا ہے، اللہ کی رضا کے تابع کر دیا ہے. وَقُلْ، اور تو کہہ دے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، والأمیین، اور لا علم لوگ، ان پڑھ لوگ، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کیا تم اسلام لے آئے؟ ترجمہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اور ان سے کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی اور ان سے بھی جو بے علم ہیں کہ کیا تم اسلام لے آئے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، پھرنے سے مراد یہ کہ قبول نہ کیا اسلام، فَإِنَّمَا، تو یقیناً ہے، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، فَإِنَّمَا، پس یقیناً تجھ پر ہے، علیکا، تجھ پر، البلاغ، پہنچانا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اور اگر وہ پیٹھ پھیر لیں تو تجھ پر صرف پیغام پہنچانا فرض ہے. ان کو کنونس کرنا، ان کو قائل کرنا، اور یہ کہ وہ ایمان لے کر بھی آئیں، یہ آپ پر فرض نہیں. آپ پر فرض صرف اتنا ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں، لیکن پہنچائیں اس رنگ میں کہ پیغام پہنچانے کا حق ادا ہو جائے، محبت سے، نرمی سے، حکمت سے. یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے سے ہمیں بھی تبلیغ کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی بتایا، بعض لوگ جب تبلیغ کرتے ہیں تو بہت سخت لہجہ اختیار کر کے بات کرتے ہیں. اس طرح نہیں چاہیے، بلکہ جب انسان تبلیغ کرے تو محبت کا، نرمی کا پہلو اختیار کر کے تبلیغ کرے. اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ اگر تم اس طرح پر پیش آؤ گے، محبت سے بات کرو گے تو، اور حکمت سے بات کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کأنہ ولی حمیم، کہ وہ جو تم سے مخالفت کرتا تھا، تمہارا مخالف تھا، وہ اس طرح ہو جائے گا کہ گویا تمہارا ایک بہت ہی گہرا دوست ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ساتھ ساتھ تبلیغ کا جہاں حکم دیا وہاں پہ تبلیغ کا گر بھی سکھاتا چلا گیا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے. بصیر کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا، گہری نظر رکھنے والا، بالعباد، اپنے بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر امور پر گہری نظر رکھتا ہے. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب اگلے رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا
يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین یقیناً وہ لوگ یکفرون جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بی آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے ہیں۔ قتل کا ایک مطلب مخالفت بھی ہے، بس یہاں پہ مخالفت بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں النبیین نبیوں کی، بغیر حق نا حق، بغیر کسی حق کے وہ نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور وہ مخالفت کرتے ہیں یا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو یأمرون بالقسط، یأمرون کا مطلب ہے جو تعلیم دیتے ہیں، جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، یعنی ایسے لوگوں کو بھی قتل کرنے کے یا مخالفت کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں جو ان کو انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، انصاف پر قائم ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ فبشرہم پس ایسے لوگوں کے لیے جو مخالفت انبیاء کرتے ہیں اور اس قسم کے لوگوں کو جو انصاف پر قائم ہونے کی تعلیم دے، قتل کرنے کی کوشش کریں، فرمایا فبشرہم پس ان کو بشارت دے دے بعذاب علیم، خدا تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب کی۔ بعذاب علیم، علیم کہتے ہیں دردناک، یہ الف سے ہے عین سے نہیں، اور بعذاب یعنی کہ سزا، پس تو انہیں دردناک سزا کی یا دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ یہاں پہ بشارت کا لفظ عذاب کے ساتھ لایا گیا ہے، حالانکہ بشارت تو اچھی چیزوں کی ہوتی ہے، بس یہاں پہ در حقیقت بشارت دینے